آج میری بھابھی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والے تھا۔ پہلے ہی بہت ساری ایسی حرکتیں ہو چکی تھیں جو کسی بھی عورت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن آج جب بچہ پیدا ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم ساری عورتیں حیران رہ گئیں۔ میرا نام ریشم ہے، میری عمر صرف 19 سال تھی۔ میرا بھائی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ سارے علاقے کی لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن اس میں ایک بڑی خرابی تھی کہ اسے اپنے اوپر بہت غرور تھا اور وہ ٹھیک سے کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ اتنے زیادہ امیر تو نہیں تھے، اس لیے محنت مزدوری تو کرنی پڑتی تھی۔ بابا کی دکان تھی، وہاں پر بیٹھنا ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں پورا دن دکان پر بیٹھوں گا تو دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں تو میرا سارا حسن خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اس سے بھی زیادہ اپنا خیال رکھتا تھا، شاید اسی لیے وہ اتنا خوبصورت تھا۔ کہتا تھا ایسی عورت سے شادی کروں گا جو خود ہی کام کرتی ہوگی، تاکہ نہ مجھے تنگ کرے بلکہ اپنے گھر کو بھی خود ہی چلائے۔ میں تو کسی بڑی استانی یا پھر کسی ڈاکٹر سے شادی کروں گا۔ میری ماں بھی اسی کا ساتھ دیتی تھی اور کہتی تھی کہ ٹھیک ہے، ہم تو ایسی ہی لڑکی لے کر آئیں گے۔ انہوں نے ایک لڑکی کا رشتہ دیکھنے جانا تھا جو کہ ابھی ڈاکٹر بنی تھی۔ اس کا نام فریدہ تھا۔ وہ 5 بہنوں کی بڑی بہن تھی۔ میں اس کو پہلے سے جانتی تھی کیونکہ اس کی چھوٹی بہن میرے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ مجھے اس کے بارے میں بتاتی رہی تھی کہ آپی نے بڑی محنت کی ہے، خود لوگوں کے ٹیوشن پڑھا کر جگہ جگہ نوکری کر کے اپنی فیس دی ہے، نہیں تو ہم تو اس کی ڈاکٹری کی پڑھائی کی فیس نہیں دے سکتے تھے۔ وہ ہمارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ لڑکی تو بہت اچھی ہے، اس کی بہن میرے ساتھ ہی پڑھتی ہے۔ ہم لوگ رشتہ دیکھنے چلے گئے۔ ان لوگوں کو لڑکا پسند آ گیا اور ہمیں لڑکی بھی پسند تھی کیونکہ لڑکی خوبصورت تھی اور ڈاکٹر بھی تھی۔ لیکن میری ماں کے منہ سے بس یہ لفظ نکل گیا اور اس کے بعد سب کچھ خراب ہو گیا۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹی مہینے کے کتنے پیسے کما لیتی ہو؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ گھر بھی چلانا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جتنے بھی پیسے کما لوں آنٹی، اس سے آپ لوگوں کو کیا ہے؟ میں نے تو اپنے پیسے اپنے گھر والوں کو ہی دینے ہیں، کیونکہ ابھی میرے گھر میں میری 5 بہنیں بیٹھی ہیں جن کی میں نے شادی کرنی ہے۔ اگر میں شادی کے بعد بھی پیسے کماؤں گی تو اپنے گھر میں ہی دوں گی۔ اس کے بعد میں نے امی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ پوچھنا ضروری تھا؟ امی نے کہا کہ ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے، لیکن امی نے گھر آ کر شور ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی تو ہمیں 1 روپیہ نہیں دے گی، شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے لیے کمائے گی، تو پھر ہم نے کیوں اس کو لے کر آنا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے غلط بات کی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی کمائی پر ہمارا حق نہیں بنتا۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی ہے، آپ اس سے اس کی کمائی کا پوچھیں گی تو وہ خود ہی شادی سے انکار کر دے گی۔ اور یہی ہوا کہ انہوں نے 2 گھنٹے بعد کال کر کے کہہ دیا کہ ہمیں یہ شادی نہیں کرنی۔ میری امی کو اور غصہ آ گیا اور انہوں نے اب ڈاکٹر فریدہ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ ایک تو وہ میری دوست کی بہن تھی، اوپر سے اچھی انسان تھی، اور جو بھی کہہ رہی تھی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ امی نے ایک اور لڑکی دیکھ لی جو میرے بھائی کے لیے مناسب تھی، جو کافی خوبصورت تھی اور کسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اس کی تنخواہ زیادہ تو نہیں تھی، لیکن 15-20 ہزار روپے تھی۔ امی نے کہا کہ لوگوں کو کیا پتا، ہم لوگوں کو جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ یہ 50-60 ہزار روپے کماتی ہے اور مہینے کے 15-20 ہزار روپے بھی آ جائے تو کیا برا ہے۔ میری بھابھی کا نام عالیہ تھا۔ میرے بھائی کو وہ بھی پسند تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ ہم لوگوں نے شادی کے رسم و رواج پورے کیے اور اس کو اپنے گھر لے آئے۔ وہ بھی بہت اچھی خاتون تھی، میرے ساتھ ان کی کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ ہم لوگ گھر میں رہتے تھے، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ میری بھابھی ابھی پڑھانے کے لیے نہیں جا رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ تم نے کام پہ نہیں جانا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو کام چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں شادی کے بعد کام نہیں کروں گی۔ وہ تو مجبوری تھی، گھر میں تھوڑے بہت پیسے دینے تھے اور اپنے لیے اپنا تھوڑا بہت جہیز بنا رہی تھی، لیکن اب تو سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اسی لیے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ ماں حیران رہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ جاب کرنی چاہیے، گھر میں بیٹھ کر کیا کرو گی؟ 4 لوگوں کا گھر ہے، اتنے کام تو ہیں نہیں، اور یہ میری بیٹی تو ہے ہی ابھی، گھر کے کام کر لیتی ہے، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں۔
تم جاؤ جا کر اپنی نوکری کرو۔ میری بھابھی کا کہنا تھا کہ میں تو ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری کرتی تھی، ایک دفعہ نوکری چھوڑ دی ہے تو پھر جگہ لینے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، مجھے وہاں پر نوکری نہیں ملے گی۔ میری ماں نے پھر بھی زبردستی اس کو بھیجا، میں بھی ساتھ گئی، لیکن یہی بات تھی کہ اب اسے دوبارہ نوکری نہیں ملی، اور اب جہاں نوکری مل رہی تھی وہ لوگ صرف 7,000 روپے دے رہے تھے۔ میری بھابھی کا کہنا تھا کہ میں 7,000 کے لیے پورا مہینہ خوار نہیں ہو سکتی، 7,000 کی آج کل اوقات ہی کیا تھی۔ پھر بھی میری امی کا کہنا تھا کہ نہیں، اس کو جانا چاہیے، کچھ تو لے کے آئے، کوئی تو فائدہ ہو ہمیں۔ میری امی ہم سب کی سمجھ سے باہر تھیں۔ میری بھابھی کی شرافت تھی کہ وہ ابھی تک کچھ بولی نہیں تھی، پر میری امی کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں تھیں۔ میری بھابھی ایک مہینہ اسکول گئیں، ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ گرمی میں روزانہ آنا جانا 2,000 تک تو ان کا کرایہ لگ جاتا تھا۔ میرا بھائی اتنا ذمہ دار نہیں تھا کہ ان کو چھوڑ کے بھی جاتا پھر لے کے بھی آتا، تو لے دے کر 3-4 ہزار روپے ہی بچ رہے تھے، وہ بھی امی ان سے لے لیتی تھی۔ وہ کافی پریشان تھیں۔ ایک دن چکر کھا کر گر گئیں تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ ماں بننے والی ہے اور ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، ان کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ ہم لوگ کافی پریشان ہو گئے۔ امی بیمار تھی، بھابھی کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ میری بھابھی نے کہا کہ مجھے گورنمنٹ کے اسپتالوں میں نہیں جانا، یہاں اچھی سروس نہیں ہوتی، کسی پرائیویٹ ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ ہسپتال میں گئی تو وہاں پر ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی۔ میں نے اپنی دوست کو کال کی اور میں نے کہا کہ تمہاری بہن کون سے ہسپتال میں بیٹھتی ہے، میں نے بھابھی کو چیک کروانا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، تم اپنی بھابھی کو لے جاؤ۔ اس نے پتہ بتایا اور ہم ڈاکٹر فریدہ کے پاس چلے گئے۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی اور یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ جس لڑکے کا رشتہ میرے لیے آیا تھا یہ اسی کی بیوی ہے، لیکن اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور بڑے ہی اچھے طریقے سے چیک کیا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی، ہماری وجہ سے نہیں، وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ پریشان تھی، نہ جانے کیا مسئلہ تھا۔ اس نے میری بھابھی کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ معاملات کافی خراب ہیں، اگر ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کی گئی تو یہ بچہ تو ان کا ضائع ہو جائے گا اور یہ کبھی ماں نہیں بن پائیں گی، یعنی بچہ دانی نکالنی پڑے گی۔ میں پریشان تو بہت تھی، لیکن میں نے شکر اس بات کا ادا کیا کہ اپنی امی کو ساتھ لے کر نہیں آئی تھی، نہیں تو انہوں نے سب کو یہ کہہ دینا تھا کہ میری بھابھی تو بھانج ہیں۔ کہنا عجیب لگتا ہے، لیکن میری ماں پرانے خیالات کی تھی اور اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی کو تسلی دی اور ڈاکٹر نے کہا کہ ایک چھوٹا سا پروسیجر کریں گے، آپ کے اندر ہم ایک دوائی رکھ دیں گے، اس سے آپ کی پریگنینسی کو سہارا ملے گا اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی گولی ہے، بس وہ آپ کی بچہ دانی میں رکھنی ہوگی۔ مجھے لگا کہ ڈاکٹر کہے گی کہ آپ ان کے شوہر کو بلا دیں تاکہ ہم ان کے دستخط وغیرہ لے لیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ اس طرح کے معاملات میں شوہر کو بتائے بغیر کچھ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ڈاکٹر فریدہ نے ایسا نہیں کہا اور میری بھابھی کو اندر لے گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو تھوڑا سا بے ہوش کریں گے تاکہ آپ کو درد بھی نہ ہو۔ میری بھابھی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امی کا فون آیا تو میں نے کہا کہ ہم اپنی دوست کے گھر چلے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے امی سے جھوٹ بول دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بھابھی کی زندگی خراب ہو۔ اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا، یہ سب تو نارمل تھا اور اس طرح تو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سارے مسائل صرف عورتوں کے لیے تو ہوتے ہیں۔ میری بھابھی کو اندر لے جایا گیا اور کافی دیر لگ گئی۔ اس نے کہا کہ پروسیجر ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ آرام کریں تاکہ جو ہم نے ان کو نشہ دیا تھا وہ تھوڑا کم ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ ان کو گھر لے جا سکتی ہیں۔ اس نے دوائی بھی لکھ دی، بھابھی کو بیڈ ریسٹ بتایا اور اس نے خصوصی طور پر یہ کہا کہ اب یہ کیس میرا ہے، آپ نے ان کو میرے پاس لے کر آنا ہے، کیونکہ اگر کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ رنگ برنگی باتیں کریں گے، سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ مجھے ان کی سمجھ آ گئی، میں ان کا اچھے سے علاج کر لوں گی اور پیسوں کی فکر بھی بالکل نہ کریں، گھر والی بات ہے، تم میری بہن کی دوست ہو، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ جب فیس بھی لینے کو تیار نہیں تھیں اور انہوں نے کہا کہ اچھے سے خیال بھی رکھیں گی، گھر والی بات ہے، تو پھر ہمیں کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کیس آپ کے پاس ہی ہے اور ہم آپ کے پاس ہی آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
اور ہمارا سارا پتہ اور فون نمبر وغیرہ لکھ لیا اور اپنا نمبر بھی دیا۔ ویسے ڈاکٹر یوں اپنا نمبر مریض کو نہیں دیتی، پر اس نے کہا کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا اور آپ نہ آ سکے تو مجھے فون کر دیجیے گا، میں فون پر آپ کو گائیڈ کر دوں گی، یا ہو سکے تو خود آ جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ یہ کتنی اچھی عورت تھی، اگر میری امی نے وہ بات نہ کی ہوتی تو یہ بھی اگر آج میری بھابھی ہوتی تو بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ میری بھابھی بھی کوئی بری انسان نہیں تھی۔ ہم لوگ گھر آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کسی کو اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو معاملہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اسی لیے آپ اس بارے میں کچھ مت کیجیے گا، ویسے بھی نظر لگتی ہے۔ اس نے کہا کہ گولی کی وجہ سے تھوڑا درد ہوگا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس نے ہمیں بالکل ایسے محسوس کرایا جیسے ہم لوگ گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں۔ اسے ہماری کافی فکر تھی۔ میری بھابھی کافی متاثر ہوئیں اور اس نے کہا کہ بہت اچھی انسان ہے۔ ہم لوگ گھر آ گئے اور اس کے بعد میری بھابھی کی حالت واقعی تھوڑی خراب رہی، پر پھر بہتر ہونے لگی۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ میری بھابھی کا پیٹ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا۔ شروع کے مہینے میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ عورت امید سے ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ 5 مہینے کے بعد پیٹ بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور میری بھابھی تھی بھی کافی دبلی پتلی، لیکن پھر بھی ان کا پیٹ کافی بڑھ چکا تھا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوگی، کیونکہ جب بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو پیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، چلو ٹھیک ہے، پہلی اولاد ہے، بیٹا اگلے سال پیدا ہو جائے گا۔ میری بھابھی نے کہا کہ میں اگلے سال بالکل بھی بچہ پیدا کرنے والی نہیں ہوں، جب تک یہ بچہ 3-4 سال کا نہیں ہو جاتا۔ اس طرح بچے بھی نظر انداز ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کے لیے بھی کافی مشکل ہوتی ہے۔ آپ کا بیٹا تو کچھ کرتا نہیں ہے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ میری بھابھی شاید بہت زیادہ غصے میں تھی، اور بھابھی کا رویہ ان کے ساتھ کون سا اچھا تھا؟ ایسا تو نہیں لگتا تھا کہ بھابھی سے محبت کرتے ہیں۔ گھر آتے تھے اور ان کے کمرے میں چلے جاتے تھے، نہ کبھی ان کے لیے کوئی چیز لے کر آئے، نہ ان کو کہیں باہر لے کر گئے، نہ ہی ان کے گھر لے جاتے تھے۔ میں ہی ان کو ہر جگہ لے کر جاتی تھی۔ میں بھی پورا دن فارغ ہوتی تھی، اس لیے میرا بھی دل لگا رہتا تھا۔ لیکن بھائی کا رویہ بھابھی کے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں تھا جیسے شوہر کا بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کی شادی پسند کی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی بیوی سے محبت ہو ہی جاتی ہے، اور وہ بھی اتنی اچھی بیوی سے۔ امی کا رویہ بھی بھابھی کے ساتھ الگ تھا۔ ان سے سارے گھر کے کام کرواتی تھی، کہتی تھی کہ پیسے نہیں کما کر لانے تو کام تو کرے تاکہ ہم لوگوں کو آرام ملے۔ اگر میں ان کا ساتھ دیتی تو مجھے بھی منع کرتی تھی کہ تجھے کیا شوق ہے کام کرنے کا؟ کام کرنا اچھا لگتا، چپ کر کے بیٹھ جا، کوئی ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، اس کو کام کرنے دیں، اگر اس نے پیسے نہیں کمانے تو یہ کام کرے گی۔ میری بھابھی نے آج میری ماں کو جواب دے دیا تھا، اور شاید یہ ضروری بھی تھا۔ میرا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ میری ماں جتنا زور میری بھابھی پر ڈالتی تھی کہ وہ کام کرے، اتنا زور میرے بھائی پر ڈالتی تو وہ گھر کا کوئی کام تو کرتا۔ بابا تو اب بوڑھے ہو گئے تھے، صبح سے شام تک گھر سے باہر ہوتے تھے۔ گھر میں کوئی موقع ہوتا، کوئی دعوت ہوتی، اس میں بابا موجود نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ دکان پر بیٹھے ہوتے تھے۔ ان کی تو ساری زندگی ایسے گزر گئی تھی۔ ہمیں ڈاکٹر فریدہ کے پاس گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ ایک دن اس نے خود ہی کال کر دی۔ اس نے کہا کہ آپ کو کہا تھا کہ 1 ماہ بعد آنا ہے، تو آپ کیوں نہیں آئیں؟ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کے گھر سے نکلنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، گھر میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کاموں کو ایک طرف رکھیں، اس وقت آپ کی بھابھی کی صحت ضروری ہے، ان کو میرے پاس لے آئیں۔ میں نے یہ بات اپنی بھابھی کو بتائی تو وہ کافی حیران تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو ہماری بہت ہی زیادہ فکر کر رہی ہے۔ پھر میں نے اپنی بھابھی کو سب کچھ بتا دیا، کیونکہ ابھی تک تو میری بھابھی ویسے ہی میری ماں کی نیت اور فطرت سے واقف ہو چکی تھی۔ میری بھابھی نے کہا یہ تو قسمت اور نصیب کی باتیں ہیں، جس کے ساتھ جس کا جوڑ لکھا ہے اسی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے۔ تمہارا بھائی دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے۔ اب یہ امید ہے کہ شاید اس بچے کی پیدائش کے بعد اسے اپنے ذمہ داری کا احساس ہو جائے۔ اگر اس کے بعد بھی نہ ہوا تو پھر میں یہ سمجھ لوں گی کہ میں بدقسمت ہوں۔ میں نے بھابھی کو تسلی دی۔ میں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، باقی یہ گھر بھی تو آپ کا ہی ہے، جو اس گھر میں ہوتا ہے وہ سب آپ کا ہی ہے، آپ فکر نہ کریں، بھائی کو آہستہ آہستہ سمجھ آ ہی جائے گی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری بھابھی نے کہا کہ میرا پیٹ تو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ الگ الگ عورتوں کا الگ الگ حساب ہوتا ہے،
ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ایک عورت کے ساتھ دوسری کو ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب کی اپنی اپنی صحت ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کا پیٹ ایک روٹی کھا کر بھرتا ہے تو دوسرے کا 2 روٹی کھا کے بھرتا ہے۔ اب ہم دوسرے کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تم بھی 1 روٹی کھاؤ، کیونکہ دوسرے نے 1 روٹی کھائی تھی، اسی لیے سب کا اپنا حساب ہے۔ دن گزرنے لگے اور 9 مہینے گزر گئے۔ ہم ہر مہینے ڈاکٹر فریدہ کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور ایک دفعہ بھی ہم سے فیس نہیں لی۔ میری دوست نے مجھے بتایا کہ ہم تینوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں طے ہو گئی ہے اور ہماری شادی جلدی ہونے والی ہے۔ ہماری آپی نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا جہیز بھی بنایا ہے۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ شادی ایک ہی گھر میں ہو رہی ہے۔ میں اس بات پر حیران بھی تھی کہ تینوں بہنیں ایک ہی گھر میں جا رہی ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات تھی۔ میں نے کہا کہ اللہ تمہاری آپی کے رزق میں برکت ڈالے، وہ بہت اچھی انسان ہے۔ کہاں تو تم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ غربت تھی اور آج سب خیر ہے، یہ تو قسمت ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ آپی نے کیا ہے، وہ تو ہمارے جہیز میں ایک موٹر سائیکل بھی دے رہی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح تو تمہارے سسرال والے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے اور ہمیشہ تم لوگوں کی عزت کریں گے۔ میری دوست کی اور میری پڑھائی ویسے بھی پوری ہو گئی تھی، ہمارے پیپر بھی ہو گئے تھے، ہم رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ شادی میں آنا ہے، تیاری کر لو۔ میں نے کہا کہ میں تو سب سے پہلے آؤں گی۔ 9 مہینے گزر گئے لیکن میری بھابھی کا درد ہی شروع نہیں ہو رہا تھا۔ 9 مہینے سے 15 دنوں اوپر ہوئے گزر گئے۔ ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے اور اسی طرح تقریباً 10.5 مہینے گزر گئے۔ میری ماں نے ایک دن ایک دائی کو بلا لیا اور کہا کہ تم لوگوں نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ بچہ 11 مہینے تک ماں کے پیٹ میں ہی پڑا رہے؟ 11 ماہ ہی ہونے والے ہیں۔ بات تو پریشانی کی تھی، مجھے پہلے سے ہی کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے پہلے ہی اس کا حل نکال لیا تھا اور ڈاکٹر فریدہ سے بات بھی کر لی تھی۔ مجھے اس کی نیک نیتی پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس نے جو مجھے سمجھایا تھا میں سمجھ گئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ میں بھی پریشان تھی۔ میں نے ڈاکٹر فریدہ سے جب آخری دفعہ بات کی تو انہوں نے مجھے ایک عجیب سی بات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی بھابھی کی حالت بہت بری تھی اور دوائیوں سے ان کا علاج نہیں ہونے والا تھا، اس لیے میں نے ان کی بچہ دانی میں ایک ریشم کا کیڑا رکھ دیا تھا۔ یہ ایک دیسی علاج تھا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ان کا پورا وقت کتنا اچھا گزر گیا، اور اگر 2-4 ہفتے اوپر ہو جائیں تو اس کو نارمل سمجھیے گا، لیکن اپنی بھابھی کو اور اپنی امی کو نہیں بتائیے گا، اور جیسے 12 مہینے پورے ہو جائیں ان کو میرے پاس لے آئیے گا۔ مجھے پتا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، پر میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، اور امی نے دائی کو بلا لیا۔ اس نے میری بھابھی کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ پیٹ تو بہت زیادہ بڑا ہے، بچہ بھی اندر ہل جل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچہ ٹھیک ہے، لیکن اب خود ہی ڈیلیوری کروانی پڑے گی۔ وہ بھابھی کو اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا مشورہ دینے لگے جس کے ساتھ وہ کام کرتی تھی، تاکہ اس کا گاہک بن جائے۔ میں نے کہا کہ ہم تو ڈاکٹر فریدہ کے پاس جانا ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا۔ میری امی نے کہا کہ وہ ڈاکٹر فریدہ اس کے پاس نہیں جانا، وہ تو بدتمیز ہے، جان بوجھ کے کچھ کر دے گی ہم سے بدلہ لینے کے لیے۔ میں نے کہا کہ وہ ایسی نہیں، اس نے تو ہم سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ میری ماں نے کہا کہ بہت ڈرامے کر لیے تم نے اپنی بھابھی کے ساتھ مل کے، یہ بچے کی زندگی کا سوال ہے، بس ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بھی بے بس ہو گئی۔ میرے بھائی نے میری ماں کا ساتھ دیا اور میری بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی کافی پرانی ڈاکٹر تھی۔ اس نے کہا کہ اب مصنوعی درد دے کے ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی۔ میں نے اسپتال کی طرف دیکھا اور ڈاکٹر کی طرف بھی۔ ڈاکٹر تو شکل سے ڈاکٹر بھی نہیں لگ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی دائی تھی اور ڈاکٹر بن کے بیٹھی تھی۔ اسپتال بھی بہت گندا تھا، رات کا وقت ہسپتال میں اور کوئی نہیں تھا، جیسے لوگوں کو اس پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میری بھابھی کو اندر لے گئیں۔ میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی آ جاؤ۔ میری ماں نے کہا کہ یہ تو لڑکی پاگل ہے، آپ نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی جو اپنی ماں سے زیادہ اپنی بھابھی کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ مجھے بھی اندر بلا لیا گیا۔ بھابھی مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ میں خود پریشان تھی کہ میں کیسے لے جاتی، اب تو ساری عورتیں سر پر کھڑی تھیں۔ میری ماں نے ان کو پیسے بھی دے دیے تھے اور وہ اپنا کام شروع کرنے لگی تھیں۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنا، ڈیلیوری تو ہر جگہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے، سب خیر ہوگی، فکر نہیں کریں۔ میں نے آخری حربہ آزمایا اور بھائی کو کہہ دیا کہ یہاں سے چلتے ہیں۔
بھائی نے کہا کہ جس اسپتال میں تم جانے کے لیے تیار ہو وہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، بہت پیسے لگیں گے، رہنے دو۔ اب میں کیسے ان کو بتاتی کہ پیسے نہیں لگیں گے؟ میں بار بار ڈاکٹر فریدہ کا نمبر ملا رہی تھی، لیکن ان کا نمبر بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں اپنی دوست کو فون کر سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں یہاں مصروف تھی اور انہوں نے کام بھی شروع کر دیا۔ میں واپس اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد ہم سب نے ایسا منظر دیکھا کہ ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بھابھی کے ہاں ولادت ہو گئی تھی۔ میری بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچہ بالکل بھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ دیر سے پیدا ہوا ہو یا کوئی مسئلہ ہے۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن بچے کے ساتھ میری بھابھی کی بچہ دانی سے کچھ اور بھی نکلا تھا۔ وہ چیز بھی کافی بھاری تھی اور وہ کچھ اور نہیں بلکہ سونے کا ٹکڑا تھا، جس کو بہت ہی احتیاط سے لپیٹا گیا تھا اور اس کے اوپر کوئی خاص قسم کا کاغذ چڑھایا گیا تھا جس سے انسانی چمڑے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے۔ ہم سب حیران تھے۔ وہ ٹکڑا میری ماں نے اٹھا لیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ 12 مہینے کا نہیں ہے بلکہ 9 مہینے اور 15 دن کا ہے۔ سب کچھ بالکل نارمل ہے۔ آپ کو کس نے کہا اتنے مہینے گزر گئے ہیں؟ ہم لوگ گھر آئے اور گھر میں میری ماں کی خوشی کا عالم نہیں تھا۔ اس لیے نہیں کہ ان کو ایک پوتا ملا تھا، اس لیے کیونکہ ان کو سونے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا مل گیا تھا۔ ہماری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ اس بات کا جواب کون دے سکتا ہے کہ اب ڈاکٹر فریدہ کا نمبر مل گیا اور میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ فوراً ہمارے گھر آ گئیں جبکہ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بہن اور میری دوست بھی تھی۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ مجھے یہ سونے کا ٹکڑا اسپتال کی ایک دیوار میں سے ملا تھا۔ جب میں نے اپنی ڈگری ٹانگنے کے لیے وہاں پہ سوراخ کروایا تو وہاں کے ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر گر گیا اور اس کے پیچھے ایک تجوری تھی۔ میں نے سنا ہے کہ یہ اسپتال بعد میں بنایا گیا ہے، پہلے یہاں پر کسی کا گھر تھا، شاید اس نے یہاں پر چھپایا تھا اور جس دن آپ لوگ آئے تھے اسی دن ملا تھا۔ اور بھی کافی کچھ تھا، وہ اسپتال والوں نے ضبط کر لیا، پر یہ ٹکڑا میں نے چھپا لیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں اس کو کہیں چھپانا چاہتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں چھپاؤں۔ کہیں بھی لے جاتی تو پریشان رہتی اور مجھے اس کے بارے میں جواب بھی دینا پڑتا کیونکہ ایک نرس نے دیکھ لیا تھا۔ اسی لیے مجھے اس وقت جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں پر محفوظ رہے گا اور پھر میں آپ سے اس کو لے بھی سکتی تھی۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے اس طرح سے چھپایا تھا کہ اس سے آپ کی بھابھی یا بچے کو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا اور ہوا بھی نہیں۔ اب میری یہ امانت ہے، آپ کو مجھے واپس کرنی ہوگی۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ یہ تم نے ہماری بہو کے پیٹ میں رکھا، ہماری بہو کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ہم ڈاکٹر کو بتا دیں گے، اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ یہاں تو اچھا بھلا تماشا بن گیا۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کسی کے سہارے میں نے اپنی بہنوں کی شادی کی ہے اور ان کا جہیز بک کروایا ہے، مہربانی کریں یہ مجھے واپس کر دیں۔ بالآخر معاملہ اس بات پر ختم ہوا کہ اس میں سے کچھ حصہ میری امی کو بھی دیا جائے گا۔ تب جا کر انہوں نے وہ واپس کر دیا کیونکہ میرے بھائی نے بھی ساتھ دیا اور میری بھابھی نے بھی کہا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اگر میں بیان بدل دوں تو آپ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیس بھی نہیں کروا سکیں گے اور نہ ہی ان کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اس نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ ہسپتال میں جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا انہوں نے بھی ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد ہمیں ان کی کمزوری پتہ چل گئی کہ وہ عورت ڈاکٹر ہی نہیں اور وہاں پر ڈاکٹر بن کے بیٹھی تھی۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں تنگ کیا تو ہم جا کر پولیس کو بتا دیں گے کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ اس بات پر وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے، لیکن ڈاکٹر فریدہ بھی بہت اچھی انسان تھی۔ اس نے جو پیسے ہمیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے میری ماں کو نہیں دیے بلکہ میری بھابھی کے ہاتھ پر ہی رکھے۔ میری بھابھی نے وہ پیسے ایک کاروبار میں لگا دیے جس سے اب ان کو مہینے کا پروفٹ آتا ہے اور وہ اپنا اور اپنے بچے کا خرچہ اٹھاتی ہیں اور میرے لیے بھی کوئی نہ کوئی چیز لیتی ہیں کیونکہ ان کو میری ماں کی نیت سمجھ آ گئی ہے، اور میرا بھائی بھی ان کی غلامی کرتا ہے کیونکہ پیسے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور اب اسے بھی احساس ہونے لگا ہے کہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھی ہوا بہت ہی عجیب تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مجبوری انسان سے یہ سب کچھ کرواتی ہے۔ اچھی خبر یہ تھی کہ میری بھابھی بالکل ٹھیک تھی اور میرا بھتیجا بھی۔